حضرت ہم لوگوں نے نیا گھر لیا ہے تو اس کے اندر جادو اور جنات اور شیاطین ہیں حضرت، تو یعنی کافی اثرات یعنی ہمیں معلوم پڑتے ہیں اس گھر کے اندر، تو ہم لوگوں کو یعنی اس سے بچنے کا کچھ حضرت رد عمل بتائیں، وضاحت کریں کہ اس کے بارے میں کہ ہم لوگ یعنی وہاں محفوظ رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا گھر لیا اور اس میں معلوم ہوا کہ جنات شیاطین وغیرہ ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، چاہے گھر نیا لیا ہو یا پرانا ہو، چاہے وہاں عرصے سے رہ رہے ہوں اور شبہ ہو کہ وہاں شیاطین جنات وغیرہ کا ایسا کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو اول تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی بلند آواز سے تلاوت سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، یا اکثر گھر میں اذان وغیرہ دینے کا اگر معمول رکھا جائے تو وہ مسئلے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ شریر اور طاقت والے جنات ہوتے ہیں یا کسی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرنا، اذان وغیرہ دینا وقتی فائدہ تو دیتا ہے، لیکن جب تک یہ ہو رہی ہوتی ہے تب تک وہ فائدہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ سلسلہ بند ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک کا اور اذان وغیرہ دینے کا تو وہ چیزیں پھر سے واپس آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تشخیص کروائیں اپنے گھر کی کہ واقعی وہاں پر کچھ ہے یا نہیں، یا صرف آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو کسی ماہر معلج سے اس کی تشخیص کروائیں، اور جب یہ تشخیص ہو جائے کہ وہاں پر واقعی کوئی روحانی مسئلہ ہے تو پھر ان کو وہاں سے نکالنے کا سلسلہ کریں، وہ بھی ماہر معالج ہی کرے گا۔ اور جب یہ سلسلہ ہو جائے کہ وہ چیزیں گھر سے چلی جائیں تو اب جو سب سے بڑا قدم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا حصار کروائیں، اور اپنے گھر کو حصار کروا کر اس کو بند کریں، اس لحاظ سے کہ وہاں پر ایسی روحانی اور غیر مرئی مخلوق جو ہے داخل نہ ہو سکے۔ اب وہ عامل کی ثوابدید پر ہے، معلج کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس طرح بند کرتا ہے، چاہے وہ کیلیں لگائے یا نقوش وغیرہ دے یا زمین میں پیالے وغیرہ گاڑ کے، جو مختلف طریقے ہیں، ہر کسی کو جو ہے وہ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ اپنی ثوابدید پر مسئلہ دیکھ کر اس کی نوعیت کو دیکھ کر کرتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ آسان ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے باقاعدہ مستقل طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ جب تک تلاوت وغیرہ کرتے رہیں گے اور اذانیں وغیرہ دیتے رہیں گے تب تک فائدہ ہوتا رہے گا، اور جیسے ہی اس کو چھوڑیں گے تو شیاطین جنات وغیرہ پھر سے آنا شروع ہو جائیں گے۔